کو بھی پیدا کیا، جس کو بھی پیدا کیا، اس کے پیچھے پیدا کرنے کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو وہ چیز ختم کر دی جائے گی۔ انسان کو پیدا کیا انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہے، ہمیں پیدا کیا ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد ہے۔ جب وہ مقصد تکمیل ہو جائے گا تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا، ہم فنا ہو جائیں گے، اور ہم سے پہلے بھی فنا ہوئے نا لوگ، یہ حقیقت ہے۔ جب انسان اس دنیا سے جب جائے گا، جب اس چھٹے مرحلے میں انسان جب داخل ہوگا تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ ساری چیزیں اللہ اس کے رسول کی جو باتیں ہم سے کہی جاتی تھی، ہم سے جو کچھ کہا جاتا تھا، ہمیں جو نصیحت کی جاتی تھی، ہمیں جو باتیں بتائی جاتی تھی، ہم جن باتوں کو یا تو مذاق سمجھتے یا بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، وہی ساری باتیں صحیح تھی، وہی ساری باتیں ٹھیک تھی۔ ہم نے جن چیزوں کے پیچھے اپنی ساری زندگی لگا دی، اپنی ساری توانائی کو صرف کر دیا، وہ تو بس بیکار تھا۔ ہم بیکار کے شغل میں، بیکار کے کاموں میں ہم نے اپنے آپ کو لگا دیا اور کھپا دیا، جس کا کوئی فائدہ نہیں۔ آج سوائے افسوس کے کچھ ہاتھ نہیں آ رہا۔ یہ اس دنیا کی اور اس دنیا کی حقیقت۔ حدیث میں آتا کہ اللہ تعالیٰ جو سب سے اخیر میں جنت میں جائے گا، کب؟ سب سے اخیر میں، جسے جنت کا پروانہ ملے گا، سب سے اخیر میں، جس کی نعمتیں بھی سب سے کم ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ جاؤ تم جنت میں جاؤ، تمہارے لیے ہم نے جس دنیا کو تم چھوڑ کر آئے ہو، جس دنیا میں تم رہ کر آئے ہو، جس دنیا کو تم نے دیکھا ہے، ہم نے اس دنیا کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ تمہیں جنت تمہیں دے دی ہے، جاؤ تم اس میں رہو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اس جنت کی جو چوڑائی ہوگی زمین و آسمان کے برابر ہوگی۔ وہ شخص کہے گا اللہ آپ مذاق تو نہیں کر رہے، اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت؟ اللہ تعالیٰ کہے نہیں، کوئی مذاق نہیں، تمہارے لیے 10 گنی بڑی جنت تمہیں الاٹ کر دی گئی ہے، تمہیں دے دیا گیا، تمہارے نام کر دیا گیا۔ اور سنو، یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہے نا، یہ جو تمہیں دیا گیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ دیا گیا، تمہیں سب سے کم دیا گیا ہے۔ تم سے پہلے جتنوں کو دیا گیا سب کو اس سے زیادہ ملا ہے، تمہیں سب سے کم دیا گیا، تمہیں سب سے کم دیا گیا ہے۔ آج یہ بات ہمارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، فٹ نہیں آتی، ہمیں لگتا ہے یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں ممکن نہیں تھا لیکن باہر نہ آئے تو پتا چلا کہ نہیں یہ ممکن ہے، اسی طرح سے یہ بھی ایک پیٹ میں ہم بند ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں اس سے بڑا کچھ ہو نہیں سکتا، اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں، لیکن جب ہم یہاں سے جب باہر نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ نہیں، ممکن نہیں، بہت زیادہ ممکن ہے، یہاں تو کچھ بھی ممکن ہے۔ وہ ساری چیزیں امکانات کے اندر آتی ہیں جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا، ہمارے حاشیۂ خیال میں نہیں آئی وہ ساری باتیں، وہ سب چیزیں یہاں ممکن ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت، اور انسان کا سب سے بڑا، انسان کے لیے سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے دنیا۔ یہ حقیقت ہم بھول جاتے ہیں۔ انبیاء کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں اسی حقیقت کو اللہ رب العزت نے ہمیں بتلایا اور ہمیں سمجھایا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اللہ نے یہی باتیں سمجھانے کے لیے بھیجا، اسی چیز کو بتلانے کے لیے، اسی بات کو سمجھانے کے لیے بھیجا، دوسرا اور کچھ نہیں، کہ جسے ہم اپنا اپنا کرتے ہیں، یہ میرا ہے، میں کی بات کرتا ہوں، یہ نہ تیرا ہے نہ یہ تو ہے، کچھ بھی نہیں، تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، تیرا بھی کچھ نہیں۔
سے یا اتنا ایک منفع بھی ہم بعد میں نماز پڑھنے کی. یہ حقیقت کچھ بھی نہیں. انسان چاہے جتنی بھی دولت بنائے, جتنا کچھ حاصل کر لے, انسان کی جب موت کا وقت قریب آتا ہے نا, موت ابھی ہوئی نہیں ہے, موت کا وقت قریب آتا, ابھی باقی ہے, ابھی سانس چل رہی ہے, اس سے پہلے وہ جتنی چیزوں کو اس نے جمع کیا ہوتا ہے وہ ساری اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے, اس سے پہلے نکل جاتی ہے. وہ سارے وارث جتنے وارث ہیں سب اس کے مالک بن جاتے ہیں. کوئی انسان اگر اپنی موت کے وقت مرنے سے پہلے کوئی وصیت کرنا چاہے, کسی کو اپنے مال میں سے کچھ دینا چاہے, نہیں دے سکتا. وصیت بھی کوئی نافذ نہیں ہوگی. کچھ نہیں, کیونکہ اب تم اس کے مالک ہی نہیں بچے. اگر وصیت بھی کرے تو تہائی مال, اس سے زیادہ نہیں. سب کی وصیت نہیں کر سکتا, اپنے عزیز و اقارب کے لیے نہیں کر سکتا. ایک مسئلے کی بات ہے, ایک الگ عنوان ہے, کبھی اس پر بات ہوئی. میں ایک بات بتا رہا ہوں, ایک بات ذہن میں آئی کہ ہماری حقیقت اور ہم جس دنیا کے لیے پریشان رہتے ہیں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے. اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں کہ ہم پریشان رہتے چلے جاتے ہیں, جانے کا وقت قریب آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھئی سکون نہیں مل رہا, چین نہیں, اطمینان نہیں. چین اور اطمینان اللہ نے دولت میں نہیں رکھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ نے چین اور سکون جو رکھا ہے وہ اپنے ذکر میں رکھا ہے, اپنے ذکر میں رکھا ہے. تو اب یہ دنیا ہم چاہے جتنی بھی حاصل کریں, یہ دنیا حاصل کرنا ناجائز یا حرام نہیں ہے, بلکہ اس کی ضرورت ہے. اس دنیا میں رہنا ہے تو یہ دنیا تو ہمیں چاہیے, ہمیں کھانا ہے تو کھانے کی چیزیں چاہیے, اس کے لیے پیسے لگیں گے. یہ ساری چیزیں ہمیں چاہیے, لیکن چاہیے اتنا کہ ہم اسی کے دیوانے میں بن جائیں. ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ کوئی ہم میں سے کوئی شخص ایک مکان بنائے. کیا بنائے؟ ایک اچھا خوبصورت مکان بنائے, اس میں ساری چیزیں ہوں, ایک چیز نہ ہو. کیا؟ بیت الخلا. اس میں اگر بیت الخلا نہیں ہے تو وہ مکان مکمل کہلائے گا؟ ہر کوئی کہے گا کہ بھائی یہ مکان ابھی ناقص ہے, ادھورا ہے, مکان مکمل نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلا نہیں ہے, وہ ایک ضرورت کی چیز ہے, وہ ہونا چاہیے. اب بیت الخلا اگر بنایا جائے گا اس مکان میں تو کیا پورے مکان میں بنا دیا جائے گا, یا مکان کے کسی ایک حصے میں کونے میں چھوٹی سی جگہ ہوگی, اور جگہ بھی وہ چنی جائے گی جہاں پر آمد و رفت ذرا کم ہوتی ہو, وہ کنارے کی جگہ, سائڈ کی جگہ, چھوٹی سی جگہ. اب وہ جب بن گیا تو وہ بنا کس لیے کہ ہم اس مکان میں جو رہیں تو ہم یہی سوچتے رہیں کہ اس بیت الخلا میں کرنا کیا ہے, اس بیت الخلا کو ذرا خوبصورت کیسے بنانا ہے, یہ فکر ہوگی ہماری. نہیں نا, وہ ہماری ضرورت کی چیز ہے, ہم نے وہاں جانا ہے, ضرورت پوری کر کے واپس آ جانا ہے. اس کے بعد نہ اس سے پہلے سوچنا بھی نہیں اس کے لیے. یہ دنیا ایسے ہی ہے. یہ دنیا ہمارے پاس چاہے جتنی ہو, وہ ہماری ضرورت کو پوری کرنے کے لیے ہونی چاہیے. ہماری ساری سوچ, سارا منہج, سب کچھ, ساری فکر اس میں لگ گئی کہ یہ دنیا کیسے بنے گی, یہ دنیا کیسے بنے گی, تو پھر ہم نے اپنا نقصان کیا. ایک بات اور ذہن میں رکھیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان کو اس دنیا میں موت ایسے تلاش نہیں کرتی جیسے اس کا رزق اسے تلاش کرتا. ہم
اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو اپنے حصے کا رزق حاصل کر کے جائیں. ہمارے حصے کا رزق کوئی لے نہیں سکتا، کوئی نہیں چھین سکتا. اور ہم مرنے سے پہلے اپنے حصے کا وہ تمام رزق حاصل کر لیں گے، اکٹھا کر لیں گے، اس کے بعد ہی جائیں گے.